بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ بھی. یعنی ہر طرح سے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے سپورٹ کیا. میں نے آپ سب کو کہا تھا میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ایک ریئلٹی ایک حقیقت میں لا سکا لاؤں گا. سب سے پہلے تو اس وقت لوگ بہت زیادہ پینکڈ ہیں. اس وقت انزائٹی اور فیئر کے کیسز حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ سائیکلوجیکل بیماریاں لوگوں میں آ رہی ہیں. مین ریزن کیا ہے؟ کرونا, لاک ڈاؤن, لوگوں کو ان کی ضروریات نہیں مل رہی, کھانے کو نہیں مل رہا. آدھے لوگ تو بھوک سے ہی مر جائیں گے. پھر آدھے ذمہ دار ہم لوگ حکومت کو ٹھہراتے ہیں. ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ کرونا ہے کیا. کچھ لوگوں کے مطابق کرونا ایک ایسا وائرس ہے کہ چائنا کے لوگ چمگادڑ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے تھے, جس کی وجہ سے کچھ کیمیکلز آئے. کچھ کیمیکلز کی وجہ سے اندر وائرس بنا ہوا, وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ہیومن باڈی ٹو اندر ہیومن باڈی. کیا واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے تو کرونا کو خدا کا عذاب بھی بنایا ہوا ہے کہ خدا کا عذاب ہے. اگر ایک منٹ کے لیے دھیان سے سوچیں, اگر یہ خدا کا عذاب تھا تو 1993 کی سمپسنز کارٹون کی سیریز میں کس طرح اس کو کمپیئر کر دیا گیا. 1996 میں سیزن 4 ایپیسوڈ 21 دی مارچ آف چینج اس سیزن کا نام ہے, اس کی ایپیسوڈ 21 میں دکھایا گیا کہ ایک اوسکا فلو جیسا وائرس اس شہر میں آتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ بیمار ہوتے ہیں. اور وہ وائرس پہلے ایک بندہ ایک کھانسی کرتا ہے, اس کے بعد وہ ڈبے میں جانے کے بعد ہوتا ہے. پھر 2011 کی مووی کنٹینجن میں بھی سیم ٹو سیم یہی سٹوری دکھائی ہے. چلیں اتفاق ایک بار ہوتا ہے. سمپسنز میں اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ اتفاق تھا, اس نے صرف امیجنیشنز میں کام کیا, ہم نے اس کو اس سے کمپیئر کر لیا. تو سمپسنز کی اگر آپ پوری سیریز دیکھیں تو اس کو چلانے والی ایک سیکرٹ آرگنائزیشن تھی. تھوڑا سا بریفلی بات کروں تو ایلومیناتیز نے اس کو, کارٹون کے پیچھے پوری ایلومیناتیز کے ممبرز بیٹھے ہیں. اب تھوڑے سے آتے ہیں آگے اگلے حصے پہ, جہاں سے یہ نیو ورلڈ آرڈر اور کرونا لنکڈ ہے. نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ ایک ایسا نیا نظام جس میں دنیا کا صرف ایک ڈائریکشن ہوگی, ایک پاور ہوگی, صرف ایک لیڈرشپ ہوگی. اور وہ لیڈرشپ اگر آپ لوگ اپنی زندگی سے باہر آئیں نا تھوڑی دیر کے لیے, اپنی ضروریات اور اپنی لائف سٹائل میں بزی ہیں, تو پتہ ہے وہ لیڈرشپ کس کی ہوگی؟ مسیحا. مسیحا کون ہے؟ دجال. یہ یہودیوں کی بہت بڑی ایک پلاننگ تھی. تھوڑے دنوں پہلے اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے. اس سٹیٹمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس کا ایک ہی حل ہے کہ مسیحا کی آمد کا انتظار ہے. ہمیں مسیحا یعنی دجال ہی آ کے ہمیں اس سے نکالے گا. آدھے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مسیحا ہے, مسیحا کا انتظار ہے, مسیحا آئے گا, کرونا ختم ہوگا, واپس سے نارمل لائف آئے گی. نارمل لائف نہیں آنی. سمپسنز کے جب وہاں پہ اس ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیا, تو وہ کہتا ہے اس کا حل صرف بیڈ ریسٹ اور پلیسیبوز ہیں. پلیسیبوز ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی فزیکل افیکٹس نہیں ہوتے, صرف سائیکلوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں. 1991 کی کنسپیریسی ہیرارکی جسے ڈاکٹر جان کولمنس نے لکھا تھا, اس میں یہ بات پہلے سے واضح تھی کہ نیو ورلڈ آرڈر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. دنیا کا ایک نیا نظام لانا ہے. اس نیو ورلڈ کو آرڈر کو لانے کے لیے اس کے کچھ پوائنٹس ہے. اس کا پوائنٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے پوائنٹ نمبر 4 کیا تھا. نیو ورلڈ آرڈر کا پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ڈی پاپولیشن کرنی ہے, ماڈرن انڈسٹریلائزیشن ختم کر دینی ہے, ان امپلائمنٹ کریں گے, ایک لمیٹڈ تھرڈ وار سٹارٹ ہونی ہے. تھرڈ ورلڈ وار لمیٹڈ ہوگی, ایک محدود ہوگی. اور پتہ وہ وار کس طرح ہوگی؟ وہ وار اس طرح ہوگی کہ لوگوں میں وائرس لایا جائے گا, بیماریاں پیدا کر دی جائیں گی, آدھے لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے, جس سے ہم کہیں گے کہ یہ تو یوز لیس ایٹرز تھے. اگر تھوڑے سے آسان لفظوں میں کہوں تو ان کی اوقات ہی نہیں دکھانے کی. اسی طرح ڈیلی ٹائمز کی ایک کالمسٹ ڈاکٹر نوید الہی نے 13 اپریل 2020 کو ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ضیاء الحق اور الڈو مورو کون تھے؟ اٹلی کے پرائم منسٹر.
ان کو مروانے کے پیچھے بہت بڑی ایک سازش تھی. سازش کے پیچھے کون تھے؟ دی کلب آف رومز. دی ممبرس آف دی 300 ممبرس آف دا کمیٹی. اس پہ میں آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید بات کروں گا کہ دا 300 ممبرز آف کمیٹی کیا تھے. یہ دا کلب آف رومز کیا ہے. اس وقت کرونا کا حل کوئی بھی نہیں. نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پہلے دنیا کی آبادی کم کرنی ہو. دیکھیں 2000 میں پریزیڈنٹ کارٹر کو ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے. جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں اور اس رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی آبادی کم کرنی ہوگی. دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا اور ہمیں آپ کی اجازت چاہیے. تو آپ لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ خدا کا عذاب ہے. کوئی خدا کا عذاب نہیں ہے. یہ پوری ایک سازش ہے, پوری پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سب چل رہا ہے. اینزائٹی, فیئر, ڈپریشن, آپ لوگوں نے پینک بالکل نہیں ہونا. کام کریں تو صرف اپنے امیون سسٹم پہ کام کریں. اس وقت دیکھیں میں کھل کے نیو ورلڈ آرڈر پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں, آپ لوگ اپنے کمنٹس دیں, اپنے ریویوز دیں اور انشاءاللہ سبسکرائب بھی کریں. اور میری کوشش ہے نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں بتاؤں کہ علم مناتی کیا ہے.